بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک آفر کیا ہے، ایک چانس. زندگی میں ایک ہی چانس ملا ہے ان کو کہ جو مانگنا ہے مانگ لو، ہم آپ کی دعا قبول کریں گے. ویسے تو نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن کبھی جلدی قبول ہوتی ہے، کبھی دیر سے قبول ہوتی ہے، کبھی 1 مہینے کے بعد دیں گے، کبھی 2 مہینے کے بعد دیں گے. کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ میں نے کام کیا، اب جو ایک امت دے، اس کو چلانے والا ایک نبی دے. دعا تو قبول ہوئی، لیکن ظہور کئی سالوں کے بعد ہوا. لیکن ایک دعا ہر نبی کو ایسی ملتی ہے جو مانگے گا فوراً ملے گا. یہ ہر نبی کا ایک حق ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آفر ہوتی ہے ہر نبی کو. آپ مانگ لیجئے. آپ کہو گے پہاڑ سونے کا بنا تو فوراً بنا دیں گے. آپ کہو کہ اب جو ہے مجھے فلاں جگہ چاہیے تو فوراً مل جائے گی. 1 گھنٹے کے بعد نہیں، 2 گھنٹے کے بعد نہیں، فوراً. ہر نبی کے پاس جب وہ نبی کام پورا کر چکا تھا، چلتے چلتے محنت کی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے اور آ کر کہتے تھے کہ اب آپ کا کام پورا ہو گیا، آپ نے بہت اچھا کام کیا. نتیجہ جو بھی نکلا، نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ تو انسان کے ہاتھ میں ہے نہیں. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. انسان کے ذمہ کوشش کرنا ہے، نتیجہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کبھی نتیجہ نکلتا ہے، کبھی نہیں نکلتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی، ابو طالب پر محنت کی اور 42 سال تک ابو طالب نے حضور کی خدمت کی. 42 سال 42 سال کا عرصہ بہت بڑا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ابو طالب نے، اور حضور محنت بھی کرتے رہے، دعا بھی کرتے رہے، لیکن ہدایت مقدر بھی نہیں تھی، نہیں ملی. تو نتیجہ جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو ہر نبی کو ایک چانس ملا. آدم علیہ السلام کا کام ہو گیا، جبریل علیہ السلام آتے تھے کہ آپ کا کام ہو گیا، اب دنیا سے جانا، آپ مانگ لیجیے جو مانگنا ہے. نوح علیہ السلام کا کام ہو گیا، جو آپ کا چانس ہے آپ مانگ لیجیے جو مانگنا ہے. نوح علیہ السلام نے دعا مانگ لی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے اللہ ایک کافر بھی زمین پر نہیں رہنا چاہیے. قبول ہو گئی. ساری دنیا کو اللہ نے صاف کر دیا، خالی مومن ہی مومن تھے. بعد میں پھر جو ہے وہ بستیاں شروع ہوئی، پیدا ہونے شروع ہوئے، پھر فرقے بٹنے شروع ہو گئے. سلیمان علیہ السلام کو چانس ملا تو انہوں نے ایک دعا مانگ لی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. اللہ مجھے معاف کر دے اور ایسی حکومت دے کہ میرے بعد کسی کو ایسی ملے ہی نہیں. فسخرنا له الريح. ہم نے ہوائیں بھی تابع کر دی، جنات بھی تابع کر دیے، سب تابع کر دیے. جاؤ. داؤد علیہ السلام کما علنا له الحدید، لوہا نرم کر دیا ان کے لیے. ہر نبی کا ایک چانس تھا، ہر نبی کو ایک چانس ملا اور وہ چانس اس نبی نے اپنا لے لیا. یہی چانس حضور کا بھی آیا.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی باری آئی، جب سب کو ملا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے گا، ان کا بھی حق ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، حضرت جبریل آئے کہ حضرت آپ کا کام ماشاءاللہ پورا ہو گیا، آپ کی امت پھلنے لگی پھیلنے لگی، ایک دعا مانگ لیجیے، آپ کے ایک دعا کا حق ہے، جو مانگو گے وہ مل جائے گا۔ آپ مسکرا دیے، آپ نے کہا جبریل دعا کا میرا حق ہے، میں جانتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیے کیا زمین پر مانگنا ضروری ہے؟ یہ پوائنٹ کسی نبی نے نہیں رکھی، یہ حضور نے رکھی۔ حضرت جبریل نے سر بٹائے، کہ جس کے بعد جاتے تھے ہر آدمی اپنے مانگ لیتا تھا، اس کی پوری ہو جاتی تھی، لیکن یہاں تو حضور نے پوائنٹ رکھی، وکیلانہ پوائنٹ، کہ بھائی میرا حق ہے، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ میں زمین پر مانگوں؟ حضرت جبریل نے کہا یہ تو مجھے پوچھنا پڑے گا، پوچھا۔ اب گئے آسمان پر، اللہ پاک یہ تو یہ پوچھ رہے، بھائی حق تو ہے، دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھیں گے، لیکن یہ کہ یہ پوچھ رہے کیا زمین پہ مانگنا ضروری ہے؟ اللہ نے کہا نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، جہاں چاہو مانگو، بھائی زمین میں مانگو، یا سمندر میں مانگو۔ آپ نے فرمایا یہ دعا میں نہیں مانگتا، یہ میرا اشتوق ہے، حشر کے میدان میں مانگوں گا، حشر کے لیے چھوڑ دو، چونکہ یہ قصہ ہوا سب کے سامنے۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضرت آپ حشر کے میدان میں کیا مانگیں گے؟ یہ فرمایا میری امت کو جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ حق باقی رکھا، یہ شفقت ہے اس امت پر، کہ شفقت کی وجہ سے حضور نے اپنا حق مانگا نہیں ہے کہ مجھے میرا حق ہے میں وہاں مانگوں گا۔ شفیع المذنبین اسی لیے کہا جاتا ہے، کہ اسی لیے پھر اللہ نے کہا کہ آپ کو دو اختیار ہیں، آپ چاہو تو میں ابھی فیصلہ کر دوں، جتنی امت آئے گی آدھی جنت میں چلے جائے گی بغیر حساب کتاب کے، قیامت تک جتنی امت آئے گی آدھی کے آدھی بغیر حساب کتاب کے سیدھی جنت میں، حشر کے میدان میں جمع کر دیں گے مردوں کو عورتوں کو، اور بیچ میں ایک لکیر کر دیں گے، بھائی دانی طرف والے سارے جنت میں، گنہگار ہیں کوئی بھی ہے جاؤ، باقی کا حساب کتاب۔ ایک چانس یہ، دوسرا یہ کہ یا تو آپ کو سفارش کا اختیار، آپ نے فرمایا نا ابھی نہیں چاہیے مجھے، سفارش کا اختیار چاہیے، کہ مجھے شفاعت کا اختیار کریے، مجھے قبول ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ کہا اس میں زیادہ پروفٹ ہے، اس میں زیادہ نفع ہے، آپ نے فرمایا ھذا انفع، یہ زیادہ نفع کی چیز ہے۔ آدھی جو ہے وہ تو چلے گئی، لیکن آدھی پھر کہاں پھنسیں گے سارے کے سارے، اور سفارش کا تو جو ہے میدان کھلا ہوا ہے، شفاعت کا میدان بہت کھلا ہوا ہے، میں کہوں گا اللہ اس کو بھی جنت داخل ہوگا، اللہ اس کو بھی خالی ہاتھ دلاتا جاؤں گا، یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی سب چلے جائیں گے۔ یہ شفقت ہے اس امت پر، اسی لیے اس امت کے لیے، اس امت کی عمر تو کر دی تھوڑی، لیکن بھاؤ بہت زیادہ بڑھا دیا۔ ابو سعید خدری کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ خالی میاں بیوی دونوں گھر میں داخل ہوئے اور دونوں نے ایک دوسرے کو خالی محبت کی نگاہ سے دیکھا، ترچھی نگاہوں سے نہیں، ٹیڑھی نگاہوں سے نہیں، ظالمانہ نگاہوں سے نہیں، غصے کی نگاہوں سے نہیں، محبت کی نگاہ سے دیکھا، دونوں مسکرائے، اللہ کو بھی مسکراہٹ آتی ہے، اللہ بھی ہنستے ہیں، اور اللہ بھی دونوں کی طرف محبت کی، جتنی محبت کی نگاہ سے دونوں میاں بیوی اپنے آپ کو دیکھیں گے اتنی محبت کی نگاہ سے اللہ ان کو دیکھے گا۔ مثال دے رہا ہوں کہ اگر جو ہے 1.5 کلو محبت کی نگاہ سے دیکھا تو 1.5 کلو وہاں سے، آدھا کلو وہاں سے، 1 کلو تو 1 کلو وہاں سے، 100 کلو تو 100 کلو وہاں سے، بتاؤ پچھلی امتوں کے لیے باتیں تھی نا۔ اچھا اب دونوں
میاں نے اپنی بیوی کے گلے ہاتھ پکڑا محبت سے، کفہو کا جو بلاتا ہے، اخذ کفہا، کفی سے کہتے ہیں، تو ہاتھ پکڑا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا بیوی کا ہاتھ پکڑتے ہی دونوں میاں بیوی کے گناہ ایسے جھڑیں گے کہ انگلیوں سے یوں نکلیں گے جیسے پانی نکلتا ہے، دھڑا دھڑا. صحیح حدیث ہے، لیکن آج ہمیں پڑھنے کی فرصت نہیں، آج ہمیں اخبار پڑھنے کی فرصت ہے، غیبی خبریں سننے کی ہمیں عادت نہیں. دنیا میں خبریں سننے کی بہت عادت ہے، کیا ہوا. یہ اس امت پر شفقت، کہ اس امت پر شفقت کی وجہ سے یہ حدیث بیان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کہ میاں بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ کو بھی ہنسی آتی. خالی میاں ہاتھ پکڑتا ہے اپنی بیوی کا تو اس پر جو دونوں کے گناہ جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں انگلیوں سے. حدیث شریف میں آتا ہے بین اصل اصل ہی، تو اس کے انگلیوں سے گناہ یوں جھڑنے نکلنے شروع ہوتا ہے. جیسے پانی کیسے تیزی سے نل کھولو تو پانی کیسے تیزی سے نیچے گرتا ہے، ویسے جو ہے دونوں کی انگلیوں سے گناہ جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ کریم ہے، لیکن کس کو دے گا؟ جس میں طلب ہوگی. جس کا دل ہی اندھا ہو، جس کی دل کی کھڑکی بند ہو، تو حرم میں ہی محروم رہے گا، مسجد میں آ کر بھی محروم. دینی کوئی بھی شعبے کا کام کر کے محروم رہے گا آدمی. خانقاہی لائن ہو، مکتبی لائن ہو، دعوت تبلیغ کا کام ہو، تصنیف تعلیم کا کام ہو، دل کی کھڑکی بند ہے وہ آدمی محروم رہے گا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا کا بگڑا ہوا دینی شعبے میں آ کر سدھر جائے گا، لیکن دینی شعبے کا بگڑا ہوا کہیں پر بھی نہیں سدھرے گا. تبلیغ نکل کر کوئی بگڑ گیا تو، قرآن پڑھتے پڑھتے کوئی بگڑ گیا تو، مسجد میں آ کر کوئی بگڑ گیا تو. اس لیے قرآن شریف میں ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہ قرآن کی وجہ سے حالانکہ قرآن کی وجہ سے ہدایت ملتی ہے، لیکن قرآن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن کی وجہ سے بھی اللہ گمراہ کر دیتا ہے. کبھی کبھی اللہ ایمان سلب کر لیتا ہے، ایمان چھین لیتا ہے. عبداللہ ابن ابی سرا سے معمولی چوک ہوئی، صحابی تھے، اور صحابی بھی نہیں، بڑے اونچے صحابی، کاتب الوحی عبداللہ ابن ابی سرا. کاتب الوحی جو ہوتا ہے بہت بڑا معتمد ہوتا ہے، اس پر اعتماد ہوتا ہے. کاتب الوحی پر وحی لکھ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا جانتے نہیں تھے، تو کوئی چیز آتی تھی تو حضور کہتے تھے لکھو یہ آیت نازل ہوئی، لکھو یہ آیت نازل ہوئی. تو 18 پارے کی جب آیت نازل ہوئی تو 3 آدمی لکھنے والے موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سے نہیں لکھواتے تھے، 3 4 5 ایسے سامنے بٹھاتے تھے، جو تم بھی لکھو، تم بھی لکھو، تم بھی لکھو، تم بھی لکھو، تاکہ کسی قسم کی کوئی عرش کی بات کی کوئی چیز غلطی نہ رہے. تو دوسرا یاد دلا دے کہ نہیں یہ تھا تو حضور اس کی وضاحت کریں گے کہ یہ تھا، یہ لکھو. 7 قسم کی جو قراتیں نازل ہوئی ہیں آسمان سے، جو ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. کہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، یا افریقہ میں پڑھیں گے ملک یوم الدین، وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح. الگ الگ نافع ابن عمر اور واقعہ وغیرہ یہ لمبی تفصیل ہیں اس کی قرآن شریف کا. ہمارے ماحول میں پڑھیں گے کون سا؟ مالک یوم الدین، اور ہمارے ماحول میں اگر تو امام پڑھے گا ملک یوم الدین تو لوگ لقمہ دیں گے پیچھے سے، غلط پڑھ رہا. اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے امت کا جو پڑھتا ہے ملک یوم الدین، وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح. تو 3 تھے، زید بن ثابت، عمر بن خطاب، عبداللہ بن ابی سرا. اور قرآن نازل ہو رہا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل ہونے کی ترتیب شروع ہوتی تھی کہ جیسے گھنٹی بجتی، آواز آتی، پسینہ نکلتا، یہ تو فوراً جو ہے مائیں خبر دے دیتی
کہ میں قرآن نازل ہو رہا ہے، یا جو ایسی حالت ہوتی ہے کہ قرآن نازل ہو گیا تو صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا دیتے تھے یہ چیز نازل ہوئی، لکھو یہ تو۔ اسی لیے یہ صورتوں کے جو نام ہیں، یہ صورتوں کے نام علماء نے نہیں رکھے۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، یہ بعد کے لوگوں کے رکھے ہوئے نہیں ہیں، یہ حضور، یہ آسمانوں سے نام آئے ہیں۔ بعض نام ہے جو حضور کے رکھے، یا بعض نام ہے جو بعد کے لوگوں نے ڈبل رکھے کہ یہ بھی نام ہے یہ بھی نام ہے۔ تو یہ نام جو ہے یہ آسمانی نام ہے، آسمان سورت کے نام کے ساتھ سورت نازل ہوتی ہے، سورت کے نام کے ساتھ کہ بھئی یہ سورت سورہ شورا، تو شورا کی پوری سورت نازل ہوئی، یہ سورت شورا، یہ سورت کی یہ نامی آسمانوں سے رکھا گیا۔ صحابہ کے زمانے میں سب جانتے تھے کہ سورہ شورا ہے، سورہ شورا ہے، سورہ شورا ہے۔ اب آیت نازل ہوئی ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ یہ ٹکڑا نازل ہوا، اتنا نازل ہوا، بس 18 پارے کا پہلا صفحہ دیکھنا، یہ اتنا ٹکڑا نازل ہوا۔ حضور جبریل علیہ السلام سے سیکھتے گئے، یہاں بولتے گئے، یہ لوگ لکھتے گئے۔ ثم انشأناه خلقا آخر پر حضور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو، بات ختم ہو گئی۔ لیکن حضرت عمر جو بول پڑے فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ حضرت عمر بولے فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو حضور فوراً مسکرائے۔ حضور نے کہا کہ لکھو لکھو، اسے قرآن میں لکھو، یہ جملہ جبریل مجھے سکھا رہے ہیں، یہ موافقات عمر ہے کہ ان کی زبان سے نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو حضور نے کہا میں لکھو لکھو، اسے قرآن میں لکھو، یہ جملہ جبریل مجھے سکھا رہے ہیں، قرآن میں آ گیا۔ یہ عبداللہ ابن سلام جو زبان سے اتنا جملہ نکلا، کیسے ہے تو عمر نے کہا لکھوا دیا، یہ چپ ہوئی، فوراً اللہ نے ایمان چھین لیا، مرتد ہو گیا فوراً، پھر نکالو ایسے مسجد سے، مدینہ سے تو نہیں نکال سکتے، وہ ہمارے آنے آنا، اللہ نے ایمان چھین لیا۔ اچھا تھے کون یہ عبداللہ ابن سلام؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے تھے، بیوی کے بھائی کو سالہ کہتے ہیں نا بھائی، ام سلمہ کے رشتہ دار تھے، اور حضرت عثمان کے بھی رشتہ دار تھے۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت عثمان ان کی رشتہ داری تھی، قریشی تھے سب، لیکن ان کا ذرا اقرب ترین رشتہ تھا، قریبی رشتہ جسے کہتے ہیں، ام سلمہ، حضرت عثمان۔ اب حضرت عثمان کو پتا چلا کہ یہ حادثہ ہوا ہے، لمحوں نے خطا کی، تدبیر سزا پائی، اللہ نے ایمان ہی چھین لیا۔ پورے مدینہ منورہ میں اعلان ہو گیا کہ ابھی عبداللہ ابن سلام مرتد ہو گیا، بیوی کو الگ کرو، اب بیوی بھی الگ۔ بھی اب جو ہے لوگ جو ہے دیکھتے تھے، اور بس ایک جملہ اس لیے یاد رکھنا، زبان کا ایک میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے، یہ ہزاروں نسلوں پر بھاری ہے، اور زبان کا ایک کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے، یہ لاکھوں گناہوں پر بھاری ہے۔ اب جو ہے ان کی زندگی گزرتی رہی، مدینہ منورہ میں سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، غزوے ہو رہے ہیں، قافلے چل رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن عبداللہ ابن سلام کا کوئی بھاؤ نہیں، بہت پرانا آدمی، یہ کاتب الوحی تو پرانا ہی ہوتا ہے، نئے آدمی تو لکھائیں گے نہیں۔ تو حضرت عثمان نے اور ام سلمہ نے مشورہ کیا کہ وہ کیا کریں، یہ ہمارا تو قریبی رشتہ دار ہے، اس کے تو جنت جہنم کا مسئلہ ہے، خالی کھانے کا مسئلہ نہیں، مرے گا تو صحیح، جنت جہنم کا۔ ام سلمہ نے کہا کہ میں کیا کر سکتی،
نے کہا تو تم حضور سے تھوڑا سا سفارش. بولا کوئی سفارش کا کوئی چانس نہیں ہے. حضور بہت ناراض ہے کہ میں نے اس پر اتنا اعتماد کیا اور اس نے یہ کیا. یعنی میرا معتمد میں لکھوا رہا ہوں, بڑے بڑے بیٹھے ہیں, تو زبان سے کیسے نکلا؟ اس کا مطلب کہ دل میں میل ہے, دل میں جو بات آتی ہے وہ زبان پر آتی ہے. زبان جو ہے وہ دل کی ترجمان ہوتی ہے. ہوتے ہوتے فتح مکہ کا وقت قریب آ گیا, اتنا دور گزر گیا اس کا. تو حضرت عثمان نے کہا ام سلمہ سے کہ دیکھو ایک چانس ہے, اور وہ یہ کہ میں کسی طریقے سے بھی عبداللہ ابن سرا کو چھپ چھپا کر فتح مکہ میں لے آتا ہوں, چوری چھپے, کسی کو پتہ نہ چلے گا کون ہے, اور اس کو لے آتا ہوں مکہ مکرمہ فتح کے لیے. اور تم فتح مکہ میں ام سلمہ ساتھ تھی اور کوئی ماں ساتھ نہیں تھی. حضرت ام سلمہ ساتھ تھی فتح مکہ کے وقت میں, دوسری مائیں نہیں تھی. حجۃ الوداع میں ساری مائیں تھیں, لیکن فتح مکہ میں صرف ام سلمہ ساتھ تھی. اور تمہارا نام آیا ہے فتح مکہ میں جانے کا. میں عبداللہ ابن سرا کو لے کے چل رہا ہوں چپکے چپکے. اب اتنا بڑا میدان ہے کہ سارا قافلہ مکہ کے فتح کے لیے جا رہا ہے, لیکن کوئی دیکھ لے گا تو قتل بھی کرے گا. ابھی ہمارے قافلے میں کیوں ہے آج, یہ تو مرتد ہو گیا ہے. لیکن میں کچھ سیٹنگ کر کے اسے غلاموں کے ذریعے سے یہ کر کے چادر وادر ڈال کے آج کی زبان میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں برقع پہنا کے. تو زمانے میں ایسے برقع تو ہوتے نہیں تھے, چادریں ہوتی تھیں بڑی بڑی, تو چادروں میں ڈال کر میں چھپا کر اسے مکہ پہنچاتا ہوں. مکہ مکرمہ فتح ہوگا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے, مکہ فتح ہو گیا خوش, تو خوشی میں اللہ کا نبی اعلان کرتا ہے چلو یہ بھی, چلو اس کو بھی ٹھیک. جیسے حضور نے مکہ مکرمہ کے فتح میں سارے اعلان کر دیے, ابو سفیان کے گھر میں جو آ جائے اسے امان. ابو سفیان نے کہا میرا گھر تو بہت چھوٹا ہے, کتنے آئیں گے؟ تو بتاؤ کس کا گھر بڑا ہے مکہ میں؟ کہا حکیم ابن حزام کا گھر بڑا ہے. آپ نے فرمایا حکیم ابن حزام کے گھر میں داخل ہو گیا اسے امان. تو ابو سفیان نے کہا کہ حکیم ابن حزام کے گھر میں بھی کتنے آئیں گے؟ آپ تو بڑے ہیں, ذرا اور دل کھول کے اعلان کریں. آپ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ یہ فرمایا کہ حضرت جو میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا دل کھول کے آپ خود کہیں. آپ نے اعلان کیا من اغلق بابہ فہو آمین, جو خالی اپنا دروازہ بند کر لے اسے امن. دروازہ بند کر دو, باہر مت نکلو. ابو سفیان نے کہا کہ دروازہ تو بند وہ کرے گا جو گھر میں ہوگا, لیکن کوئی مسافر ہوگا بیچارہ دور سے آ رہا ہوگا, وہ کہاں گھر میں داخل ہوگا, کہاں میرا گھر ڈھونڈے گا, کہاں ہے کہ انہیں حزام کا گھر ڈھونڈے گا. تو ذرا ایسا کر دیجیے کہ اس کو بھی امن مل جائے. آپ نے فرمایا اچھا چلو من دخل مسجد الحرام فہو آمین, جو مسجد حرام میں آ جائے اسے امن. تو ابو سفیان نے کہا کہ حضرت مسجد حرام میں پہنچتے کوئی مار دے گا تو آپ نے فرمایا چلو جو ہتھیار ڈال دے اسے امن. بھائی تلوار آ جائے تلوار ڈال دو, امن. یہ اعلانت کی فتح مکہ کے موقع پر, فلاں کو امن, فلاں کو امن, فلاں کو امن, فلاں کو. حضرت عثمان کو معلوم تھا کہ نبی جب جانے, یاد رکھنا حکومت اور ظلم یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جسے اقتدار ملتا ہے وہ ظلم کرتا ہے, نبی کو جب اقتدار ملے گا تو وہ عدل کرے گا. حکومت اور ظلم جو ہے بھائی بہن دنیا میں, آج دنیا میں جاور بھی دیکھو جہاں کسی کو کرسی ملی, جیسی کرسی ملی, چھوٹی ملی بڑی ملی, جیسی کرسی ملی اس کی جو ہے تیور بدل جائے گا, بات کرنے کا ڈھنگ بدل جائے گا. یہ حکومت کی ترتیب ہے کہ حکومت اور ظلم دونوں ساتھ چلتے ہیں. نبی کو جب اقتدار ملتا ہے تو ظلم ایک طرف چھوڑ دیتا ہے, وہاں عدل ہی عدل ہوتا ہے. عدل نہیں ہوتا بلکہ بہت بڑا دل کھول کے دیتا ہے, دل کھول کے. یہ فرق ہے خلافت میں اور حکومت میں. اب اعلان کرتے گئے حضرت عثمان کو معلوم ہے کہ مکہ فتح ہوگا تو اس کا ہی عبداللہ ابن سرا ابھی سرا کا ہی بھلا ہو جائے گا. پورے سفر میں ام سلمہ کے پاس حضرت عثمان
آتے تھے یوں کہتے تھے کہ ایک اسٹیشن تو ہو گیا، یعنی ایک رات تو گزر گئی، کسی نے پکڑا نہیں ہے اس کو، 12-13 دن کا سفر، پھر رمضان کا سفر، احرام تو پہنا نہیں تھا، یہی ایک سفر ہے جس کو حضور نے احرام نہیں پہنا تھا، اس نے اعلان کر دیا تھا کہ بغیر احرام کے چلو مکہ۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو 3 دن جب ہو گئے تو آپ نے وہی کعبے کے کھڑے اور رہ کر اعلان کر دیا، دیکھو 3 دن کے لیے اللہ نے میرے لیے مکہ کو حلال کر دیا تھا، اب یہ مکہ قیامت تک حرم رہے گا، اب کوئی اسے حلال نہیں کر سکتا۔ کہ وہاں اعلان کیا ملتزم لوگ کھڑے رہ کر کہ سن لو، یہ میرا پیغام دنیا کو پہنچا دینا کہ مکہ مکرمہ صرف 3 دن کے لیے میرے لیے حلال تھا، قتل و قتال ہو، لوگ آنے اس کے غزوے کے لیے آئے تھے مکہ فتح کرنے کے لیے، تو میرے لیے 3 دن کے لیے آسمانوں سے حلال ہو گیا تھا، میں احرام پہن کر یہاں نہیں آیا، کسی کو بھی احرام پہن کر نہیں لایا، سب جو ہے اب جو ہے مکہ فتح ہو گیا، اب یہ قیامت تک حرم رہے گا، کوئی بھی دور سے آئے گا اسے احرام پہن کر آنا پڑے گا، بغیر احرام کے نہیں۔ اب عبداللہ بن سرا کو 2 راتیں گزر گئی، چونکہ رشتہ داری تھی ام سلمہ سے، یوں کہا کہ 2 رات 2 اسٹیشن پار ہو گئے، 3 ہو گئے، اور بالکل مکہ مکرمہ جب فتح ہو گیا تو بالکل کعبے کے قریب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا ام سلمہ کے ساتھ میں، تو رات کو آئے حضرت عثمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے، اور ام سلمہ سے کہا کہ کل جو ہے میں سیٹنگ کروں گا عبداللہ ابن سرا کو لانے کی، اور تم ذرا تھوڑا سا سپورٹ کر دینا۔ کرتے بھی یہ ہوتی تھی کہ حضور کا خیمہ لگا ہوا ہے تو ماں اندر ہوتی خیمے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے باہر ہوتے، یہ ترتیب ہوتی تھی کہ ماں اندر بیٹھی ہے اور حضور خیمے کے باہر، بیٹھک لگتی تھی، پردہ بڑا رہتا تھا، تو ماں جو ہے اندر بیٹھی ہے، حضور کو کوئی دودھ وغیرہ کا ضرورت ہوتی تو اندر سے آ جاتا، سامنے صحابہ بیٹھتے تھے۔ بولا کل جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جمے گی، میں عبداللہ ابن سرا کو لے کے آؤں گا، تمہارا کام خالی اتنا ہے کہ وہاں قریب میں بیٹھ کر جب میں عبداللہ ابن سرا کو لے کر آؤں تو تم خالی کہہ دینا کہ حضرت آپ نے ابو سفیان جیسے کو معاف کر دیا، اکرمہ بن جہل جیسے کو معاف کر دیا، اس کو بھی معاف کرو، اتنا کہہ دینا۔ بہت کسی کے بارے میں اچھی رائے دینا یہ بھی سپورٹ ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، عام مجلس ہے، کسی کو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اور حضرت عثمان جو ہے عبداللہ بن سرا کو لے کر آ گئے سامنے، بالکل سب کو سانپ نے کاٹ لیا ایک دم، ارے یہ آدمی یہاں سے آ گیا، یہ تو چپکے سے لائے تھے، جہاں سامنے کھڑا کیا تو حضور نے یوں دیکھ لیا، پھر اس طرف لائے، حضور نے یہ دیکھ لیا، اس طرف لائے تو حضور نے یہ دیکھا، سامنے لائے، ہاں کیوں آئے ہو؟ یہ کہا کہ حضرت یہ معافی مانگنے کے لیے آئے، اب چلو کلمہ پڑھو، وہاں کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، تو ام سلمہ جو ہے وہ بھی رو دی کہ چلو میرا بھائی، میرا قریبی رشتہ دار آ گیا پاس میں، وہ اچھا اب تم مسلمان ہو گا، میرے پاس آنا مت، تکلیف ہوگی مجھے، جاؤ۔ تو حضور نے فرمایا تم نے کوئی سمجھدار آدمی نہیں تھا، میں دائیں بائیں کر رہا تھا، قتل کر دیتا اسے۔ تو صحابہ نے کہا کہ حضرت اگر آپ آنکھوں سے اشارہ کر دیتے تو قتل کر دیتے ہم۔ تو آپ نے فرمایا نبی کے لیے غمازی مناسب نہیں کہ نبی اشارہ کرے، یہ مناسب نہیں۔ اب ام سلمہ نے عبداللہ بن سرا کو چونکہ رشتاری تھی نا قریب کی، بلا کر کہا کہ دیکھ تیرا ایک کام تو ہو گیا، اب ایسا کام کر کہ تیرے پچھلے گناہوں پر پانی پھر جائے، ایسے نہیں کیا کر تو پچھلی زندگی کے ہر سانس کا کفارہ بن جائے۔ یہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو تنی، بعد کے جمعہ میں اگر رہیں گے تو پورا کریں گے انشاءاللہ۔